अरशद शरीफ के कत्ल में ये जो सदीक जान है, जो पट्टा रऊफ कलासरा और आमिर मतीन है, इसको शामिल तफ्शीश किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि जो सदीक जान है, जो एक यूट्यूबर है, सहाफ़ी है, हम भी यूट्यूबर हैं, इससे नहीं मैं नहीं, मतलब कि उसके ख़िलाफ़ उसको शामिल किया जाए। भी इसकी वजह क्या है, वजह अनाद क्या है कि जी अरशद शरीफ ने इसको थप्पड़ मारा था ग्वादर वाला, जब वो सी पैक था और वो वहाँ एक फंक्शन चल रहा था, तो उसमें फिर उसने अपने दिल में रख ली बात, और इसके पीछे जब भी निकलेगा सदीक जान निकलेगा। मैं नहीं कह रहा भाई, ये शाहिद खकान अब्बासी साहब ने ट्वीट किया है ट्विटर पे, आप उनके जाके अकाउंट में जाके उनके पेज पे जो भी देखना चाहें। आप जानते हैं कि वो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान बनाया, उसी ने आज तक भी और आज की तारीख में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही बरसर इक़्तिदार है। तब वो एक बड़ा, तो ये शायद जवाब हो या जवाब गज़ल हो, शिकवा जवाब शिकवा हो, लेकिन आज हम आपको बहुत बड़ी बातें बताएंगे, बहुत अहम चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, और वो जो कुछ आशर अजीम साहब ने कहा हम आज आपको वो भी बताएंगे, और उससे क्या तब्दील हुआ। जो आशर अजीम साहब दुआ वाले, मालिक वाले, हम उसके मतलब भी आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको परवेज़ रोशन आपका अपना आपको सलाम पेश करता है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सवाडिकाप, आप जहाँ भी हैं मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आज शाम को बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा वेदर था, ज़बरदस्त किस्म का, और घंटे से ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन जिस इलाके में मैं हूँ वहाँ कोई ऐसा तस्वर नहीं है कि कुछ ही मिनट्स के अंदर कुछ नज़र नहीं आता कि यहाँ बारिश हुई है या नहीं, या कोई पानी या गंदगी, ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे, हम देखें। तो इससे पहले हम आगे चलें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ DGA BKK 2020, मैं देखिए आपके लिए ये बनाता हूँ व्लॉग, और ये बनाता हूँ कि आप देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वहाँ पे पल पल में कितना झूठ बोला जाता है, और मफरूज़ों पे, और सारे जो सहाफ़ी जो कहते हैं ना, वो नुसरत जवेद साहब के 2 टके का रिपोर्टर, मैं सदीक जान की बात कर रहा हूँ, हम सब भी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, 2 टके का रिपोर्टर, तो बस वो लगे हुए हैं अपने काम में। असल मसाइल कहाँ चले गए ये अब फिर जब कोई बहार आएगी 27 के बाद, 28 के बाद, 26 के बाद, यानी नवंबर 2022 के बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है, कौन सी स्टिक चेंज हुई है, जो स्टिक होल्डर्स हैं उन्होंने क्या बदला है, और वो क्या बदलने जा रहे हैं। तो आइए हम पहले बात करते हैं। हम सबसे पहले तो मैं सल्यूट पेश करता हूं कि पाकिस्तान के जन्म लेने वाले एक बहुत बाकमाल, मेरे पास तो वो उनका जितना बड़ा कद है, जितनी बड़ी उनकी खिदमात हैं, और जो उनका विजन है, वो तो मैं इन अल्फाज में, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उनको कूज़े में बंद कर सकूं, यानी कि दरिया को कूज़े में बंद कर सकूं। तो मेरी मुराद है आशर अजीम साहब से। उन्होंने जिस तरह ये सारी सूरतें पूरी दुनिया के, ये जो इन्वेस्टिगेटर, ये जर्नलिस्ट, ये यूट्यूबर, सहाफ़ी, बड़ी स्क्रीनों पे बैठे हुए, ये टीवी चैनलों पे बैठे हुए, बड़े पैसे लेने वाले, थोड़े पैसे लेने, उन सब का रुख ही चेंज कर दिया, और ऐसा रुख चेंज किया कि उनके ऊपर ये मोईद पीरज़ादा, जो अब क्या कहें, जो अपने बाप के अंगूठे जिसने जाली लगवाए थे जायदाद के लिए, पैसों के लिए, वो तो किसी गोरे ने भी कह दिया ना कि ये पाकिस्तानी कुछ भी कर, मैं अब वो उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें दुख है जो कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ। तो ये जो जवाब गज़ल के जवाब शिकवा जो जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब, वो भी साबिक एक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा है। क्यों कहा है, इसके पीछे क्या हम अपना मफरूज़ा बयान कर सकते हैं, अपना बयानिया कैसे पेश कर सकते हैं कि भाई अगर इमरान खान साहब जो हैं, वो भी साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर पर जनाब ये दर्ज की जाए FIR। तो इसी के जवाब में मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय हो सकती है, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो सदीक जान है, इसके ऊपर भी
اس کو شامل تفتیش کیا جائے، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ تو یار پہلے تو ہم آپ یہ بھی بات کر چکے ہیں اور ابھی آج پھر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہوتی ہے کتنی مشکل ہے عام لوگوں کے۔ آپ سوچیں وہاں پہ کیا ہوتا ہوگا۔ یہ جو عالمی ادارے جو دیکھتے ہیں انسانی حقوق کے ادارے، جو منارٹیز کو جو واچ کرتے ہیں، جو خواتین کے حقوق پہ، اب یہ تو ایک اور بات چلی جائے گی، لیکن میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جو کچھ اوریہ جاں مقبول، جسے اوریاں مقبول کہتے ہیں، جو ایک بڑے اچھے عہدے پہ رہا کہ جی میں ادھر رہا ہوں، جی انتظامی امور میں، ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، اور وہ جھوٹ اس طریقے سے، اس فریب کاری سے، اور اپنی وہ اب کیا کہوں یار میں، پھر ہم بولیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے یہ جی بہت جی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو بھائی آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ اور یا مقبول جان صاحب آپ نے جو، اور یا مقبول جان صاحب آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کس کے ایجنڈے پہ ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں، اور جو کچھ آپ نے یہ کہا ہے عاشر عظیم صاحب، یار دھواں سے لے کر مالک تک اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی کہ میں پاکستان کا مالک ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں شاید وہ بھول گئے تھے، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے ذہن میں یہ شاید یہ نہ رہا ہو کہ پاکستان کا مالک صرف بٹو خاندان ہے، پاکستان کا مالک صرف نواز شریف ہے، پاکستان کا مالک صرف محمود اشکزئی ہے، پاکستان کا مالک صرف پرویز خٹک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھئے میں کیا کہہ گیا ہوں آپ کو، اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ لیکن اب اس کے خلاف ایک کتنے بڑے رائٹر کے خلاف، ایک ڈائریکٹر کے خلاف، ایک ایسی جو دنیا کا ایک برین تھا یار، آپ نے اسے ٹرک چلانے پہ مجبور کر دیا، اور وہ جو بات کر رہا ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جو اس نے کینیا میں جو ایک تصویر کھینچی ہے، جو اس حالات کی، اس واقعات کی، گاڑی کی، اور اس کے اوپر ہوئی جو فائرنگ ہے اس کی، اس سے بہتر پوری دنیا میں کوئی بھی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکا۔ اور وہ جس انداز سے اپنی بات سناتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور مجھ سمیت جاہل سے جاہل شخص بھی کے دل میں اتر جاتی ہے وہ بات، یار یہ کس طرح بیان کر رہے ہیں، اور جو بیان کر رہے ہیں وہ کتنا سچائی کے اوپر ہے، اور ہر بندہ سوچنے پہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو اوریاں مقبول جاں ہیں، یہ جو جان بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں اب اس کے منہ پہ اس نے کیا رکھا ہوا ہے، اب یہ کہیں گے جی یہ توہین ہو گئی ہے، تو میں ابھی فی الحال آج نہیں کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے بھی ایک یہ ٹویٹ کیا تھا ٹویٹر کے اوپر، یہ جناب عاشر عظیم صاحب کے اوپر، میں نے بتایا نا کہ جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید میں پاکستان کا مالک ہوں، لیکن جو کچھ پھر ہوا آخر انہیں ٹرک چلانا پڑا۔ یہ بات رکھیں یہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو لائل لوگ ہیں، اور انہیں یہ کہنا پڑا کہ میرے فیتھ کی وجہ سے انہیں پٹیشن ڈالنی پڑی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو میں یہ بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلیے ان کو یہ احساس تو ہوا ہے کہ ان کا فیتھ ان سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ باقی باتیں میں پھر کسی دن کروں گا۔ تو یہ وہ کیا لکھتا ہے، وہ جو اوریاں مقبول جاں ہے، انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا 7 نومبر کو، انہوں کیا لکھتے ہیں جی کہ یہ بگوڑا شخص، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے ایک آدھ دن کی، آپ چیک کر لیں ان کے پیج پہ جا کے۔ یہ بگوڑا شخص جس کو کوئٹہ، چمن، تربت کا ہر سمگلر جانتا ہے، اور جو اپنے کرپشن کے کیسوں کو بھگتنے کی بجائے، آپ اندازہ کریں یار، اس بندے نے 8 سال اپنی ڈیوٹی چھوڑی ہوئی ہے، اس کے رہتے تھے، اس کا ٹائم رہتا تھا ڈیوٹی کرنے کا، کام کرنے کا۔ میں یہ بتا دوں میں کبھی نہیں ملا ان کو، یہ بتا دوں، یہ کوئی اس طرف کی بات نہیں سمجھنا کہ شاید وہ بھی میرے فیتھ گیا تو میں اس لیے باتیں، ہرگز نہیں، میں انہیں کبھی نہیں ملا۔ یہ ایک بگوڑا شخص جس کو کوئٹہ، چمن، تربت کا ہر سمگلر جانتا ہے، اور جو اپنے کرپشن کے کیسوں کو بھگتنے کی بجائے پاکستان سے فرار ہو گیا تھا۔ یہ کینیڈا میں بیٹھ کر پاکستان میں خون کی ندیاں بہانے کی بات کر رہا ہے۔ کسٹم سروس کا فرد باتیں ایسے کرتا ہے جیسے ساری زندگی انتظامیہ میں گزاری ہو۔ آپ نے انتظامیہ میں گزاری ہے نا، تو یہ کچھ دیا ہے، آنٹیوں کے سوا کو آپ کے پاس کوئی کام ہے؟ آپ اس طرف نہ جائیں کہ جو آپ کو وہ بیچتے ہیں نا، وہ شربت، کیا کہوں، روح افزا، اور وہ باقی چیزیں جو ہیں
آپ سمجھ گئے نا میری بات کو، آپ سب جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کس دھندے میں اور کس میں ملوث ہو۔ تو اور یا مقبول جان یہ بات سمجھو کہ کتنے بڑے ایک یار وہ آپ کہتے ہو جی کسٹم کا بندہ ہے، اس نے وہ نقشہ کھینچ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ارشد شریف کے یار یہ بہت ظلم ہوا، ہم کہتے ہیں جی بہت ظلم ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یار۔ کبھی اتنی بحث ہوئی ہے حامد امیر کے اوپر بھی، کبھی اتنی بحث ہوئی ہے مطیع اللہ جان کے اوپر بھی، کبھی اسد علی طور کے اوپر بھی بات ہوئی یار، کتنے صحافی بیچارے مار۔ اور یہ جو بندہ جو ابھی لے کے آیا آپ کا یہ سکینڈل جو لے کے آیا ہے توشہ خانہ کا، اس بیچارے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ مر جائے گا تو پھر اس کو دیکھو گے۔ اگر کوئی بولتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو زندہ لوگوں کو تو آپ پوچھتے ہی نہیں ہو کہ یار جو صحافی ہیں جو بیچارے اپنا خون اپنے بھوک بیچ کر کس طرح وہ کر رہے ہیں، ان کا تب کوئی خیال نہیں کرتا۔ جب ان کو گولی لگ جاتی ہے تو پھر 2-4 دن کے لیے، تو کیا ایک بندے کو گولی لگی ہے اس دورانیے میں؟ اس کے بعد کتنے واقعات ہوئے ہیں، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اب دیکھیے توجہ دی جا سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ 27 نومبر کے بعد ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ شاید لوگوں کی طرف یہ حکومت اور وہ جو بھائی بوٹوں والے ہیں شاید کچھ لوگوں کا صحافیوں کا بھی خیال کریں۔ خود انہوں نے اتنے قوانین ظالم بنائے ہوئے ہیں صحافیوں کے لیے کہ ان کو کبھی نہیں پوچھتے وہ کس طرح زندگی گزارتے، انہوں نے کبھی نہیں پوچھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ لبرٹی کارنر سے پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آج اگر آپ اس چینل پہ DGA BKK 2020 پر نئے آئے ہیں تو برائے کرم اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ میں آپ کے لیے یہ ویلاگ کرتا ہوں اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ دنیا میں اتنی بڑی میری ویورشپ ہے، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ میں آج پھر ان کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔